السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج بات کرتے ہیں کہ آئینہ کیسے دیکھا جائے۔ ہم میں سے ہر کوئی شیشہ دیکھتا ہے، مرر، آئینہ دیکھتا ہے، باتھ روم جاتا ہے، بنتا ہے، سنورتا ہے۔ میرا ایک دوست ہے عبداللہ، اس نے مجھے بڑا عجیب طریقہ سکھایا آئینہ دیکھنے کا، تو میں نے سوچا کہ مجھے سیکھ کہیں سے مل گئی تو میں آپ لوگوں سے شیئر کر دوں۔ وہ بچپن میں ایک شعر پڑھا تھا کہ اگر تم آئینہ دیکھو تو نظروں کو جھکا لینا، کہ اکثر بے وفا لوگ جب وہ آئینہ دیکھیں تو آنکھیں چوڑ لگتی ہیں۔ جس شخص میں وفا نہیں ہے نا، اس کی آنکھوں سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ بے وفا شخص ہے۔ جس شخص میں وفا باقی ہو، محبت باقی ہو، اس کی آنکھیں اس کی چگلی ضرور کھا جاتی ہیں۔ بہرحال جو طریقہ اس نے مجھے بتایا آئینہ دیکھنے کا وہ یہ ہے کہ جب آپ آئینے کے سامنے جائیں تو آئینہ دیکھیں تو کہیں کہ اللہ میاں تیرا بڑا کرم ہے، اللہ سائیں کیا خوبصورت تو نے چہرہ بنایا ہے، اس پہ داغ نہیں ہے، آنکھیں اپنی جگہ پر ہیں، ناک اپنی جگہ پر ہے، ہونٹ اپنی جگہ پر ہے، داڑھی اپنی جگہ پر ہے، دانت اپنی جگہ پر ہیں، کان اپنی جگہ پر ہیں، سر پر بال ہیں۔ ایک بڑی مخلوق ہے جو اس فکر میں پاگل ہوئی جا رہی ہے کہ سر پہ بال جھڑ رہے ہیں، مزید کیوں نہیں نکل رہے۔ ایک مخلوق ایسی ہے جس کو تو نے آنکھیں نہیں دیں۔ ایک مخلوق ایسی ہے جس کے پاس ناک میں کوئی مسئلہ ہے، ہونٹ کٹا ہوا ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، تو نے اتنا پیارا بدن دیا، صرف تیرا کرم ہے، تیری نوازش ہے۔ اگر میں کل گزشتہ رات مر جاتا تو آج آئینہ کون دیکھتا، لوگ میرا جنازہ دیکھ رہے ہوتے۔ تو نے کرم کیا، تو نے اس قابل بنایا کہ میں کھڑے ہو کے آئینے کے سامنے کھڑا ہوں۔ اگر میں معذور ہوتا تو ظاہر بات ہے کھڑا نہیں رہ سکتا۔ سیلفیاں کھینچنا تو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے بہت دور کی بات ہے، بڑی واہیات بات ہے، لیکن میں اپنے آپ کو دیکھ بھی نہیں پاتا، تو تیرا بڑا کرم ہے۔ اللہ جس طریقے سے تو نے اتنا پیارا مجھے چہرہ دیا ہے، بس ایک کام یہ کر، بڑی مہربانی، بڑی نوازش ہوگی کہ اس چہرے کو جو بھی دیکھے وہ تجھ تک پہنچ جائے، میں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنوں، لوگ میرے ذریعے تجھ تک پہنچ سکیں، اور ان کے صدقے سے میرے مالک میں بھی تجھ تک پہنچ جاؤں۔ جو لوگ کوئی مجھے دیکھیں تو ان کو گناہ یاد نہ آئے، انہیں شر یاد نہ آئے، انہیں پریشانی نہ ہو، انہیں ڈر نہ لگے، انہیں خوف نہ آئے، انہیں کراہت نہ ہو، انہیں امن ملے، شانتی ملے، آرام ملے، سکون ملے، دیکھ کے میرے مالک تیری یاد آئے، دین کی یاد آئے، اسلام کی یاد آئے، شرافت کی یاد آئے، اچھے اخلاق کی یاد آئے۔ بس ایسا چہرہ کر دے میرے مالک۔ اور دیکھ جو اپنے گناہوں سے میں نے اس کی شکل بگاڑ لی ہے وہ معاف کر دے، تاکہ یہ ایسے کا ایسا ہی اچھا رہے۔ اور اللہ میاں جیسا تو نے تر و تازہ یہاں اس دنیا میں رکھا ہے، اسی طرح تر و تازہ عالم برزخ میں بھی رکھیو، حشر کے دن بھی رکھیو، جنت الفردوس میں بھی رکھیو۔ اسے سیاہ نہ کیجیے میرے مالک۔ جو دل میں اتنے سارے گناہوں کی کالک جمع ہو گئی ہے، تو اس سے التجا ہے کہ وہ میرے چہرے پہ نظر نہ آئے۔ میرے مالک یا خدائے پاک و برتر، تجھے اپنے چہرے کے نور کا واسطہ میرے گناہ معاف کر دے۔ میرے اللہ جو میں چہرہ روز دیکھ دیکھ کے اتراتا پھرتا ہوں، اصل میں تو یہ تیری ہی تعریف ہے کہ تو نے ہی بنایا ہے، تو نے ہی خوبصورتی دی ہے، تیری وجہ سے آج یہ چہرہ دیکھنے کے قابل ہوں۔ اللہ سائیں مجھے معاف کر دے۔ یہ آئینہ بہت جھوٹ بولتا ہے، یہ چہرہ دکھا دیتا ہے، چہرے کے پیچھے چھپے جذبات نہیں دکھاتا، چہرے کے پیچھے لگی کالک بھی نہیں دکھاتا، چہرے اور آنکھوں کے پیچھے پوشیدہ گناہ بھی نہیں دکھاتا، اور سب کچھ تیری ستاری کی چادر کی وجہ سے ڈھکے ہوئے ہیں۔ اور تو نے اگر چادر کھول دی تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا۔ تو کتنا اچھا ہے میرے مالک کہ تجھے معاف کر دے۔ اپنے چہرے کے نور کے صدقے اس چہرے کی لاج رکھ لے، اپنی شان کریمی کے صدقے مجھے اچھا کر دے۔ تو میرا دوست عبداللہ کہتا ہے کہ اگر آئینہ دیکھ کے بندہ یہ دعا مانگ لے تو بڑا اچھا کام ہوتا ہے، اس کو رونے کی نعمت مل جاتی ہے۔ اور جب رونے کی نعمت مل جائے کسی شخص کو تو لوگوں کی خوشی کا سبب بنتا ہے۔ جس شخص کو رات جاگ کے اللہ سائیں کے حضور دعا کرنا آ جائے، وہ لوگوں کی نصیبوں کی کالک دھو سکتا ہے۔ جو شخص آئینہ دیکھ کے اللہ کو یاد کر سکے، اس کے دل و دماغ میں، اس کی شخصیت میں
اسلام کا اثر کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی ضرور آ جائے گا۔ امید ہے یہ مشکل باتیں آپ کو اور مجھے کبھی نہ کبھی ضرور سمجھ میں آ جائیں گی۔ میرے واسطے دعا کیجیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔